السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹو یو اسپیشل کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین کرداروں میں سے ایک رہے ہیں۔ پاکستان میں باقاعدہ جو مارشل لا تھا آخری وہ انہوں نے ہی لگایا، اور جب وہ بہت زیادہ متنازع حیثیتوں میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے بطور سی او بھی کام کیا، انہوں نے بطور آرمی چیف بھی کام کیا، انہوں نے مارشل ایڈمنسٹریٹر وہ تھے، پھر وہ صدر پاکستان بھی بن گئے۔ اس کے بعد ان کی امپیچمنٹ کا اعلان ہوا اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کو سزا بھی سنائی گئی۔ یہاں پر ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف سے ملنے والے جو آخری صحافی تھے وہ اعزاز سید تھے۔ تو ہم اعزاز سید سے پوچھتے ہیں کہ اعزاز سید، وہ جو آخری ملاقات تھی آپ کی، ویسے تو ان سے بہت ساری ملاقاتیں رہی ہوں گی، آخری ملاقات میں آپ کی ان سے کیا بات ہوئی اور آپ نے ان کے حوالے سے کیا اپنا اندازہ لگایا؟ راج صاحب بہت بہت شکریہ۔ جنرل مشرف سے میری ملاقاتیں نہیں، میں نے دبئی میں جب وہ جلاوطن تھے تب بھی انٹرویو کیا، جب وہ یہاں پر پاور میں تھے تو تب بھی ان سے ملاقات رہی، لیکن کوئی تفصیلی ملاقات نہیں تھی جب وہ پاور میں تھے۔ مختصر یہ ملاقاتیں کسی تقریب میں، ایک شادی کی تقریب میں یا کہیں اور کسی کھانے پہ یا کسی کوریج پہ ہوں تو وہاں پر، یا پھر پارلیمنٹ میں تو مشرف صاحب سے آمنا سامنا کبھی سوال جواب بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن اصل جو ملاقات تھی ان سے دبئی میں ہوئی تھی جب وہ جلاوطن تھے۔ پھر جب وہ پاکستان میں آئے تو تب کورٹ میں جب ان کو پیش کیا گیا، گرفتار کر کے پہلی دفعہ کورٹ میں پیش کیا گیا، تو مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ جیو نیوز کے جرنلسٹ کے طور پہ میں واحد جرنلسٹ تھا جو اس کورٹ میں موجود تھا، کیونکہ باقی جو ساری دنیا کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اسلام آباد کے کس میجسٹریٹ کے پاس جنرل مشرف کو پیش کیا جائے گا، اور سارے جو میڈیا تھا وہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا تھا اور میں اس وقت اس عدالت میں موجود تھا میجسٹریٹ کی جہاں پہ جنرل مشرف صاحب کو پیش کیا گیا۔ یہ خیر الگ باتیں ہیں۔ مشرف صاحب سے میری جو ملاقات ہے آخری وہ ہوئی ہے 30 دسمبر 2013 کو۔ یہ وہ ملاقات ہے جس کے بالکل 2 دن کے بعد مشرف صاحب کو جب خصوصی عدالت میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے بلایا گیا تھا 2 جنوری کو، تو مشرف صاحب کو جو ان کی سیکیورٹی اسکواڈ تھا، رینجرز اور جو ملٹری کی جو سیکیورٹی تھی، انٹیلیجنس کی جو سیکیورٹی تھی، وہ ان کو عدالت میں لے جانے کے بجائے پنڈی میں AFIC لے گئے تھے۔ اس موقع پہ بھی خیر میں موجود تھا جب یہ سارا واقعہ ہوا، لیکن مشرف صاحب سے جو فارمل آخری کسی بھی جرنلسٹ کی ملاقات تھی یہ وہ والی ملاقات تھی۔ اور اس ملاقات کے موقع کے اوپر بیرسٹر سیف جو کہ آج کل PTI میں ہیں، KPK میں وہ مشیر بھی ہیں، بیرسٹر سیف بھی موجود تھے، اور رضا کاظم یہ مشرف صاحب کی جو سٹاف ہے ان کے اندر موجود تھے، تو وہ بھی اس ملاقات کے اندر موجود تھے، اور ان کے سامنے بڑی گپ شپ ہوئی۔ مشرف صاحب اس سپہر آئے جب اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں جہاں پہ میں موجود تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا، تو مشرف صاحب شروع میں بڑے وہ جسے کہنا کھچے ہوئے تھے۔ تو ہماری جو شروع میں ملاقات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ مشرف صاحب نا کھچے ہیں، کیونکہ میں نے مشرف صاحب کا انٹرویو کیا تھا دبئی میں، اور وہ ڈان نیوز کے لیے میں نے انٹرویو کیا تھا، تو انٹرویو بڑا اچھا ہوا تھا۔ پھر میں جنگ گروپ میں آ گیا تھا، تو مشرف صاحب کے اوپر جو جیو ہے وہ بڑی تنقید کرتا تھا فار ہز ایکٹس، جو انہوں نے ایکٹس 3 نومبر کا ایکٹ کیا، پھر ان کا ایک ظاہر ہے جو 16 اکتوبر کا تھا، 3 نومبر کا تھا، تو مشرف صاحب اس دفعہ تھوڑا سا کھچے تھے، لیکن مہربانی ان کی کہ انہوں نے مجھے میری ملاقات کے لیے مجھے اوکے کیا، لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ نے کیمرہ لے کے نہیں آنا۔ تو خیر کیمرے کے بغیر ہماری یہ ملاقات ہو رہی تھی۔ مشرف صاحب آئے، کھچے تھے، تو سب سے پہلے جو میں نے نا ان سے سوال کیا، میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا مشرف صاحب آئے ہیں کھچے ان سے وجہ پوچھے، تو میں نے کہا مشرف صاحب آپ بتائیں کیوں آپ ہم لوگوں سے ناراض کیوں ہیں؟ میں حوالہ دے رہا تھا کہ جنگ جیو سے کوئی ناراضگی ہے آپ کی؟ تو مشرف صاحب نے کہا کہ میری جنگ جیو سے کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، البتہ انہوں نے کہا کہ حامد میر کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا جی حامد میر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی حامد میر جب میں تھا تو میرے پاس آیا کرتا تھا، میرے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات تھے اس کے، تو پھر نہ جانے کیا ہوا میر صاحب کو کہ وہ مجھے نا اچانک وہ تنقید کرنے لگ پڑے، اور غیر ضروری تنقید کرتے ہیں، یہ مشرف صاحب کا خیال تھا۔ خیر میں نے مشرف صاحب کو کہا، میں نے کہا میر صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، ان کی کیا آپ سے مخاصمت یا مخالفت ہو سکتی ہے؟ لیکن جنرل مشرف صاحب کو اس بات کا رنج تھا کہ جب شاید وہ پاور میں تھے تو میر صاحب اس وقت ان کے ساتھ تھے، لیکن جب ان کا ڈاؤن فال ہوا تو جہاں پر بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، تو میڈیا میں بھی جو قریبی جن لوگوں سے ان کی رابطہ یا انٹریکشن رہتا تھا تو وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خیر اس سوال جواب میں
مشرف صاحب پھر بھی تھوڑا سا کھچاؤ ابھی موجود تھا. تو میں سوچنے لگ پڑا میں کیا کروں. مشرف صاحب بات چیت کر رہے تھے اور وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اپنے اقدامات کو, وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے مشرف صاحب سے پوچھا, میں جل صاحب یار یہ تو بتائیے کہ جل صاحب کہ آپ خواتین میں اتنے پاپولر کیوں ہیں؟ اچھا آپ یقین کریے رائے صاحب, میں نے جن صاحب سے یہ بات کی نا تو جن صاحب ایک بالکل باتیں کھول کے مسکرائے, ہاں 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 ہاں. تو میں نے کہا سر یہ میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں اور واقعی ایسا ہے, اور میں نے جنرلی میں بات کر رہا تھا, میں جھوٹ بھی نہیں بول رہا تھا. بعض خواتین, اور بات ہے بھی ایسی, یہ بات ایسی تھی, جن صاحب بڑے خواتین میں بڑے مقبول تھے. میں نے بعض خواتین کو خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ مشرف انہیں بہت اچھے لگتے ہیں. ایک آدھ کوئی خاتون ایسی تھی جو بڑی اطراع بھی رہی تھی کہ مشرف صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے. خیر مشرف صاحب کھلے ڈلے آدمی تھے. تو مشرف صاحب کہتے ہیں نہیں وائی یو آسکنگ. تو میں نے مشرف صاحب کو کہا, میں نے کہا جی میں نے خود سنا ہے. تو میں نے کہا جی میں تو بڑا یعنی کہ حیران ہوں کہ یو آر سو مچ پاپولر ان ویمن, آپ یعنی کہ 60 سال بھی کراس کر چکے ہیں اور اس ایج میں بھی اتنے پاپولر ہیں. تو کہتے ہیں مجھے ٹیل می دا نیمز. وہ پوچھ رہے تھے کہ کس نے تمہیں کہا. میں سر نام بتانا مناسب نہیں ہے. اصل میں آپ کے سوال کو انہوں نے بڑا انجوائے کیا. ہاں جی میرے سوال کو انہوں نے بڑا انجوائے کیا. تو میں نے کہا سر نام بتانا اچھی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سر آپ مشہور آدمی ہے تو بعض خواتین یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اپنا سی وی فل کرنے کے لیے کہ بڑا نام. تو میں نے کہا جی میں نے کہا لیکن سر ویسے آپ دیکھیں کہ آپ کی شہرت اتنی ہے کہ عتیقہ اوڈو جو ہیں جو معروف آرٹسٹ ہیں, بڑی رسپیکٹیبل آرٹسٹ ہیں. میں نے کہا جی وہ بھی آپ کو پسند کرتی ہیں, آپ کی جماعت میں بھی ہیں, ظاہر ہے مشرف صاحب کی جماعت میں تھی. تو مشرف صاحب اس پہ ہنسنے لگ پڑے. مشرف صاحب نے مجھے کہا لک اعزاز the other day Atika was here but minded with her husband, اوکے. تو وہ ہنسنے لگ پڑے. خیر ایک لائٹ گفتگو تھی. پھر مشرف صاحب سے سنجیدہ موضوعات پہ بات ہونے لگ پڑی. مشرف صاحب سے میں نے پوچھا, مشرف صاحب یہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ غلطی کی افتخار چودھری والی, تو یہ کس نے سجیسٹ کیا تھا آپ کو؟ مشرف صاحب نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ مجھے تمام اسٹیک ہولڈرز نے سجیسٹ کیا تھا. اب یہ جو ہماری جو گفتگو ہے اس میں مشرف صاحب وہ جو کھچاؤ تھا, تناؤ تھا ہماری گفتگو میں, وہ ماحول جو ہے وہ بڑا لائٹ ماحول ہو رہا ہے, بڑی فرینک گفتگو ہو رہی ہے. اور اس گفتگو کے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گواہ بیرسٹر سیف ہیں اور رضا کاظم ہیں. اور رضا کاظم صاحب کو میں نہیں جانتا لیکن مجھے میرے نوٹس میں رضا کاظم موجود ہیں اور میں نے اس کا ذکر بھی ایک دفعہ ایک مضمون میں کیا تھا. تو رضا کاظم صاحب اور بیرسٹر صاحب کے سامنے مشرف صاحب بڑے لائٹ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. تو مشرف صاحب کہتے ہیں مجھے یار صاحب نے سجیسٹ کیا تھا. تو میں نے کہا جی ISI کے پاس کوئی پلان بھی نہیں تھا کہ آپ جو ہے اگر یہ فیصلہ آپ کا بلو بیک کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ مشرف صاحب کہتے ہیں سیڈلی نو. اب بڑی ٹھنڈی آہ کے ساتھ انہوں نے بات کہی. اور آپ کو یاد ہو کہ جنرل کیانی جو ہے وہ اس وقت ISI کے چیف تھے جب مشرف صاحب نے افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا. پھر میں نے انہیں کہا, میں نے کہا جنرل کیانی صاحب کی ہاؤ یو کمپیئر یور سیلف ود آرمی چیف جنرل کیانی. تو انہوں نے کہا دیر از نو کمپیریزن, میں بیسٹ آرمی چیف تھا. ایک خاموش سوچنے والا آدمی وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے, میں نے تو یہ کیا ہے. اور انہوں نے بڑی گنوائیں جو فوج کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشنز تھی انہوں نے بڑی گنوائی. ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جو نئے آرمی چیف کیانی ریٹائر ہو چکے تھے اور جنرل رحیل شریف آ چکے تھے. تو میں نے کہا سر رحیل شریف سے کوئی ملاقات, کوئی رابطہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے رحیل شریف کو مبارکباد کا خط لکھا. میں نے سر کو ملاقات نہیں کی. تو کہتے ہیں جنرل صاحب کہتے ہیں نہیں جب اس نے مجھے ملنا ہوگا تو وہ مجھے ملے گا. مطلب انہوں نے ایک اپنا رکھا کہ میں ایک سینئر ہوں تو وائی شوڈ آئی گو ٹو دا جونیئر آفسر. تو میں نے کہا کہ سر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت یعنی کہ آپ منظرنامہ دیکھیں نا کہ مشرف صاحب پاکستان میں ہیں. مارچ 2013 میں وہ پاکستان میں آئے تھے اور جب وہ مارچ 2013 میں پاکستان میں آئے تھے آپ کو یاد ہو 25 مئی کو الیکشن ہوئے تھے 2013 کو. تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے دبئی سے اور بڑی ان کی امیدیں تھیں. اور جب وہ وہاں سے آ رہے تھے تو یہاں سے جنرل کیانی نے اپنے DGI جنرل پاشا کو بھیجا تھا کہ ان کو منع کریں کہ وہ پاکستان میں نہ آئیں. یعنی کہ جنرل کیانی نے جنرل پاشا کو کہا تھا کہ جا کے ان کو منع کرے. تو میں نے یہ سٹوری کی تھی, ڈان اخبار میں میری یہ سٹوری چھپی تھی. تو میں نے کہا یار ان سے پوچھیں, میں نے سر یہ بتائیں کہ کیا جنرل پاشا آپ سے جنرل کیانی کی اپروول سے ملے تھے یا خود سے ملے تھے؟ کہتے ہیں شاید ان کی اپروول سے ملے ہوں.
انہیں خیر انہوں نے کوئی دو ٹوک بات نہیں کی. خیر وہ واپسی آرمی چیف کے اوپر بات کرتے ہیں. تو مشرف صاحب ان دنوں کیسز میں پھنسے ہوئے تھے. ہائی ٹریزن کا کیس تھا, غداری کا کیس تھا, پھر اکبر بگٹی قتل کیس تھا, پھر بے نظیر بھٹو قتل کیس تھا, پھر لال مسجد کیس تھا, اور غالباً 12 مئی کا جو کیس تھا اس میں بھی ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا, جو 12 مئی میں کراچی میں واقع ہوا. تو غالباً ان میں بھی ان کی تو مشرف واز سراؤنڈیڈ بائی دا اینیمیز ایٹ دیٹ ٹائم. ایکچولی ہی واز سراؤنڈ. تو وہ آئے تو الیکشن لڑنے کے لیے تھے, الیکشن میں نااہل ہو گئے, الیکشن انہیں لڑنے نہیں دیا گیا اور وہ پھنس گئے کیسز میں. تو میں نے کہا جی اب کیا بنے گا. تو ہی واز ہوپ فل. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جو فوجی قیادت ہے وہ میرے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونے دے گی ایٹ دیٹ ٹائم. اب دیکھیے 2 دن پہلے وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں. اچھا, اور میں ویسے ان کے گھر میں جب گیا تو مجھے وہاں پہ ملٹری اور انٹیلیجنس کی جو سیکیورٹی لگی ہوئی تھی, انٹیلیجنس کی بھی سیکیورٹی وہاں پر لگی ہوئی تھی. تو مجھے ایک انٹیلیجنس کا بندہ اندر لے کے گیا تھا باہر. جب میں نے دروازے پہ گیا نا تو اس کو نام بتایا, نام میرا لکھا ہوا تھا, تو وہ مجھے اندر لے کے گیا. تو ظاہر چلنا پڑتا ہے. تو میں نے اس سے گپ شپ لگائی تو وہ انٹیلیجنس کا آدمی تھا. تو وہ میرے لیے ایک حیران کن بات ہوتی, لیکن فوج نے ظاہر اپنی سیکیورٹی تو دی ہوئی تھی, رینجرز بھی ان کے ساتھ تھے. تو خیر مشرف صاحب نے بات چیت کی. مشرف صاحب نے کہا کہ جی فوج جو ہے وہ نہیں ایسا ہونے دے گی. میں نے کہا جی اچھی بات ہے. پھر ادھر ادھر کی اور باتیں. میں نے کہا جی ان کو آپ کو خطرہ کس کس سے ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یار دیکھو القاعدہ سے مجھے خطرہ ہے, لال مسجد کے جو ایفیلیٹس ہیں ان سے خطرہ ہے, BLA سے خطرہ ہے, اس طرح کے کچھ نام بھی انہوں نے بتائے. لیکن مشرف صاحب واز ویری لائف اینڈ ہی واز ویری اوپن. مشرف صاحب کی ایک بڑی جو ہے نا وہ خوبی رہی ہے کہ وہ بڑے بلنٹ رہے ہیں, بڑے اوپن ہیں. اور میں آپ کو یہ بڑے پر اعتماد, میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا جو میں ان کو پورا کریڈٹ دوں گا کہ ہمارے تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا ان کو بہت سارے نمبر جاتے ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے. ظاہر مشرف صاحب کو اس حوالے سے مائنس میں نمبر ملیں گے, ظاہر انہوں نے تو جمہوریت کو تباہ کیا. لیکن مشرف صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ مشرف صاحب ٹالرنٹ بہت تھے. وہ اپنے مخالفین سے مل لیتے تھے, ان کے بارے میں اچھے کلمات کہہ لیتے تھے. جب نواز شریف صاحب کے والد فوت ہوئے تو مشرف صاحب نے فون کیا جدہ میں, اور شہباز شریف صاحب نے فون اٹینڈ کیا. شہباز شریف صاحب سے انہوں نے افسوس کیا. پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میرے بھائی جان نال بھی گل کر لو. تو نواز شریف صاحب سے بھی مشرف صاحب نے فون پر گفتگو کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مشرف اس طرح کے تھے. اور پھر مشرف تنقید سنتے تھے. تو مشرف صاحب جو ہیں وہ ان کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ٹالرنٹ بہت تھے. مشرف صاحب مخالفین کے سوال سنتے تھے, بات چیت کر لیتے تھے. پھر مشرف صاحب ایک اور بھی بڑی بات ہے جو مشرف صاحب کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ مشرف صاحب نے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں خواتین کا جو کوٹا ہے وہ 33% کیا. یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور یہ وہ والا کوٹا ہے جس کو جو سکسیسو گورنمنٹس تھیں, پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, پھر PTI کی, انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. تو یہ ایک بات ہے. مشرف صاحب اپنے سامنے مخالفین کے سوال سنتے تھے سب, لیکن ان کے ارد گرد ظاہر ایک طبقہ تھا جو ہر حکمران کے گرد ہوتا ہے, جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہوتا ہے. تو وہ طبقہ تھا. لیکن مشرف صاحب کی ذات میں اچھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مشرف صاحب بولڈ بہت تھے, کانفیڈنٹ بہت تھے. بڑی ظاہر ہے جو بندہ آرمی چیف بھی ہو اسے جواب دہ تو نہیں ہوتا نا آرمی چیف پاکستان جیسے سسٹم میں, اور پھر وہ صدر بھی ہو. تو یہ ان میں خوبیاں تھیں. لیکن مشرف صاحب سے پھر وہ جو ملاقات ہوئی ہماری وہ اچھے نوٹ کے اوپر ختم ہوئی. طے ہوا کہ پھر بھی رابطہ رہے گا. میں واپس آ گیا. 2 روز کے بعد مشرف صاحب AFIC پہنچ گئے جہاں پر ظاہر میڈیا کا ان سے تعلق جو ہے کنیکشن بند کر دیا گیا. اور پھر مارچ میں 2014 میں ان کو ایک ڈیل کے تحت یا جنرل رحیل شریف نے باہر بھجوا دیا. جنرل ظہیر الاسلام ISI چیف تھے ایٹ دیٹ ٹائم, تو باہر بھجوا دیا. چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے. ویسے جو سب بڑے کہتے ہیں کہ اصولوں کے اوپر وہ, تو وہ ادھر خیر اصول وہ چلے گئے آگے پیچھے. پھر مشرف صاحب باہر چلے گئے, وہاں پہ بیمار ہوئے. کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی اپیئر ہوئے, لیکن ان میں وہ جو جسے کہتے ہیں نا تازگی وہ نہیں تھی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مشرف صاحب بیمار ہو گئے, اور جو باقی جو کچھ بھی ہوا میرے اور آپ کے سامنے. مشرف صاحب نے جو 30 دسمبر کی ملاقات تھی, ایک اور بات مجھے گئی تھی جو مجھے ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یاد آ گئی. مشرف صاحب نے کہا تھا کہ یار باہر رہنے والی جگہ نہیں ہے, میں اگر رہنا کو پریفر کروں نا تو وہ دبئی میں کروں گا, لندن کی بنسبت. اچھا وہ جب یہ بات کہہ رہے تھے میرے گمان میں نہیں تھا کہ وہ الٹیمیٹلی دبئی چلے جائیں گے, میرے گمان میں نہیں تھا.
کیونکہ مشرف صاحب آئے بھی دبئی میں تھے اور میں دبئی میں بھی ان سے ملا تھا اور میں نے دیکھا تھا دبئی میں ان کا بڑا اچھا لائف سٹائل تھا, کوئی برا نہیں تھا اور بڑا ان کو پروٹوکول وغیرہ بھی ملا ہوا تھا. تو دبئی میں وہ چلے گئے اور مشرف صاحب کہتے تھے کہ جو پان ہے گلوری کا, جو گلوری والا پان ہے وہ ادھر ہی مزے کا ملتا ہے اور چائے بھی یہاں پہ ہی مزے کی ملتی ہے. یہ مشرف صاحب نے مجھے اس ملاقات میں جو آخری ہوئی تھی. تو پھر باقی تو ایک تاریخ ہے جو کہ مشرف صاحب کے حوالے سے ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مشرف صاحب کے خلاف جو غداری کے مقدمے میں سزائے موت ہوئی اور وہ ظاہر باہر تھے, پھر اس لاہور ہائی کورٹ نے ایک عجیب پریسیڈنٹ کے اس جو سزا ہے اس سزا کو کالعدم قرار دینے کی کالعدم قرار دیا. ایک بات ہے کہ مشرف صاحب کو اپنے فوجی ہونے پہ بڑا فخر تھا اور انہوں نے آخری دم تک فوج کا جو ہے جو اپنی پاور ہے یا اپنا انفلوئنس ہے اس کو استعمال کیا اور فوج نے بھی ان کو سیفٹی دی. بے شک ان کے خلاف فیصلے بھی آئے لیکن کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا. بہت بہت شکریہ اعجاز سید. ناظرین آپ نے سنا اعجاز سید نے اپنی یادداشت ان کے حوالے سے شیئر کی, بلکہ اس یادداشت میں بہت ساری یادداشتیں تھیں. جنرل پرویز مشرف کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے زندہ رہے گا. 1999 کا مارشل لا ہو یا اس کے بعد کی ایمرجنسی ہو, ججز کی نظر بندی ہو, لال مسجد کا واقعہ ہو, 12 مئی کا واقعہ ہو, کوئی بھی واقعات ہوں تو وہ ان کا نام ہمیشہ سے رہے گا, ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں زندہ رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعجاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.